ناظرین، اللہ کے گھر کی تعمیر، بیت اللہ کی تعمیر، قربانی قبول ہوئی ابراہیم علیہ السلام کی، جنت سے دمبا لایا گیا اور وہ فدیہ میں ذبیحہ ہوا۔ اس کے بعد جب ابراہیم علیہ السلام دوبارہ تشریف لائے، اسماعیل علیہ السلام اب جوانی میں قدم رکھ رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے اللہ کے گھر کی تعمیر شروع کی گئی۔ کہاں تعمیر کریں؟ کون نقشہ کس آرکیٹیکٹ سے بنوائیں؟ دیکھیں نا یہاں پہ کیا ہوتا ہے، جتنے بڑی تعمیر، جتنی زبردست عمارت ہوتی ہے، اتنا بڑا آرکیٹیکٹ ڈھونڈا جاتا ہے کہ بھئی اس سے نقشہ بنوایا جائے، ایسے کھڑکی رکھوائی جائے، ایسے اس کی اتنی اونچی اونچائی ہوگی، یہاں اس کی بنیاد ہوگی۔ تو اس کے تو آرکیٹیکٹ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کے حکم سے بادلوں کا ٹکڑا آ جاتا ہے جو سایہ کر دیتا ہے اس جگہ پہ کہ جس جگہ پہ حکم دیا جاتا ہے کہ آپ کعبۃ اللہ کی بنیادیں اٹھائیں۔ یہ وہی بنیادیں ہیں جو کہ آدم علیہ السلام نے جہاں اللہ کا گھر بنایا، انہی بنیادوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے گھر کی دوبارہ تعمیر شروع کرتے ہیں۔ ان کے بیٹے انہیں پتھر پکڑا رہے ہیں، پتھر لگا رہے ہیں باپ، اور تعمیر شروع ہو گئی۔ جب دیواریں قد سے اوپر جاتی ہیں تو اب ظاہر ہے اونچائی پہ تعمیر کرنے کے لیے آپ کو، آج کل تو ہمارے ہیں کہ یہاں پہ ہم جو ہے کسی کرین کے ذریعے ہم موو کر لیتے ہیں اور اونچا چلے جاتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل سے کہتے ہیں کہ پتھر لائیں، تو وہ پھر پتھر لے کے آتے ہیں۔ وہ پتھر جو کہ جنت سے آیا ہوا پتھر ہے۔ ایک حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 2 پتھر، ایک جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر تعمیر کی، مقام ابراہیم جسے کہتے ہیں، دوسرا حجر اسود، دونوں جنتی پتھر ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کہنے پر حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک پتھر ڈھونڈ کے لاتے ہیں جو کہ طوفان نوح سے بچا ہوتا ہے اور جو کہ جنت سے آیا ہوتا ہے، وہ لا کے رکھتے ہیں۔ اس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام بنیادوں کو اور اونچا کرنا شروع کرتے ہیں، دیواروں کو اور اونچا کرنا شروع کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد ہے جس میں فرمایا کہ یہ دونوں پتھر، مقام ابراہیم اور حجر اسود، دونوں جنتی پتھر ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کا نور روک دیا، نہیں تو ان سے مشرق و مغرب روشن ہو جاتا۔ اتنی روشنی والے یہ دونوں پتھر تھے۔ اس پر کھڑے ہو کے تعمیر شروع کرتے ہیں۔ جو دیوار اوپر جاتی ہے، پتھر بھی زمین سے اوپر جانا شروع ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، ایسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے گھر کی تعمیر ہوتی ہے۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سوچتے ہیں کہ طواف کے لیے کون سی جگہ مختص کی جائے کہ جس سے کہ نشان ہو جہاں سے ہم طواف شروع کریں، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے دوسرا پتھر پیش کرتے ہیں جو کہ جنت کا دوسرا پتھر حجر اسود، جس کے بارے میں احادیث میں آتا ہے کہ وہ دودھ کی طرح سفید تھا جب جنت سے لایا گیا، لیکن لوگوں کے گناہوں سے اس کا رنگ کالا ہوا۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ قیامت کے دن ایمان کی گواہی دے گا، جو بھی اسے چومے گا، اس کا بوسہ لے گا، اس کے ایمان کی یہ گواہی دے گا۔ ایک اور حدیث ہے جس کے الفاظ ہیں الحجر یمین اللہ تعالی فی الارض، یہ حجر، یہ پتھر جو ہے حجر اسود، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دنیا میں دایاں ہاتھ ہے، یعنی اس کا بوسہ لینا ایسے ہی ہے
جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دانے ہاتھ کا بوسہ لینا. سبحان اللہ. یہ وہ پتھر ہے ناظرین. ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کرتے ہوئے آئے, آ کے انہوں نے بوسہ لیا حجر اسود کا اور فرمانے لگے کہ مجھے معلوم ہے کہ تو پتھر ہے, تو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے. میں نے محبوب خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیتے دیکھا, اس لیے میں تمہیں بوسہ دیتا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے. فرمانے لگے امیر المومنین, میں نے سنا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ نقصان بھی دے سکتا ہے نفع بھی دے سکتا ہے. قیامت کے دن اس کی زبان اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو زبان عطا فرمائیں گے اور یہ ہمارے ایمان کی گواہی دے گا قیامت کے روز. سبحان اللہ. تو اس پتھر کو کی تنصیب کی گئی اور کعبۃ اللہ کی تعمیر ہوئی. اب اللہ نے حکم دیا کہ آپ اعلان فرما دیجئے ابراہیم, وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ, اعلان کر دیجئے حج کا. اللہ اکبر. حضرت ابراہیم علیہ السلام پریشان ہوئے, یہاں میں کس کو کہوں حج کے لیے. اللہ نے فرمایا آپ اعلان فرمائیے, آواز پہنچانا ہمارا کام. تو یہ آواز ان کی رحموں میں چلی گئی, جو آنے والی نسلوں تک یہ آواز چلی گئی, اور ہم اس آواز, اس ندا کا جواب دیتے ہوئے جاتے ہیں. لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک. یہ اس ندا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دی, اور اس ندا کو اللہ سبحانہ وتعالی نے ہر طرف ہر جگہ پہنچا دیا اور ہر وقت میں پہنچا دیا, ہر کان کی سماعت تک پہنچا دیا. اب لاکھوں لوگ کہاں کہاں سے نہیں اس صدا کو جواب دیتے ہوئے دوڑے چلے آتے ہیں. ناظرین, یہ ہے اللہ کا گھر جس کا طواف, اس کا پھر تعمیر کے بعد اس گھر کی ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود, کہ اس کو آپ صاف رکھیں, پاک کریں. کن کے لیے؟ رکوع کرنے والے کے لیے, نماز پڑھنے والوں کے لیے, طواف کرنے والوں کے لیے. ابراہیم علیہ السلام نے طواف کیا اس گھر کا. وہ پتھر جس کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس اللہ کے گھر کی تعمیر کی, یہ بھی بڑی کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت کے انداز ہیں. دیکھیں, اللہ کے لیے جب اللہ پہ توکل کیا انسان نے اور اللہ سے اپنی وفاداری نبھائی, تو اللہ نے کیسی محبت کا جواب, کیسی محبت سے دیا. حضرت ہاجرہ دوڑی, اللہ پہ توکل کیا, دوڑی بچے کے لیے تھی, لیکن اب حاجی اسی طرح دوڑتا ہے, حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی اس سنت کو زندہ کرتا ہے. اللہ کو وہ ادا اتنی پسند آئی. جو ان اشاک نے اللہ کی محبت میں کیا, اللہ نے وہی مناسک بنا دیے جو آپ حج کے دوران کرتے ہیں. ویسے تو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مناسک حج سکھائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو, لیکن اس سے پہلے میں مقام ابراہیم کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا کہ ناظرین, یہ بڑا ہی لطیف نکتہ ہے. آپ کو پتہ ہے دنیا کا کیا دستور ہے؟ جب کوئی بلڈر جو ہے, نامور جو کوئی ماہر جو ہے نا, جب عمارت کو تعمیر کرتا ہے کوئی ماہر, تو کیا کرتا ہے؟ اس کے سگنیچر آتے ہیں, اس کے نام کی تختی لگتی ہے کہ اس کو فلاں کاریگر نے اس کو تعمیر کیا. ایسے ہی ہوتا ہے نا. تو اللہ نے کیسی نام کی تختی لگوائی اپنے خلیل کی. سبحان اللہ.
ان کے پاؤں مبارک محفوظ کر دیے. وہ پتھر ایک تو موم ہو گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نیچے. ابھی بھی آپ جا کے دیکھیں تو ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں ایسے ٹخنوں تک نیچے نظر آتا ہے وہ پتھر. یعنی تا قیامت اس گھر کا تعمیر کرنے والا اس کو بھی یاد رکھا جائے گا. اور اس کے دستخط نہیں اللہ نے رکھے, اللہ نے اس کے پاؤں کے نشان محفوظ کر دیے کہ وہ ایسے کھڑا ہوا تھا. اللہ اکبر. روایات میں آتا ہے کہ قریش نے ایک دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ایک نجومی سے کہا کہ قریش کے سرداروں نے کہ ہم میں سے کس کے پاؤں, کیونکہ ہم اولاد ابراہیمی ہیں, ہمارے وہ جد ہیں, تو ہم میں سے کس کے پاؤں ان سے ملتے ہیں. تو اس نے کہا کہ آپ زمین صاف کریں, اس کے اوپر چلیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں. تو لوگ چلے اس میں سے. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں مبارک رکھے تو اس نے کہا یہ ہیں پاؤں مبارک جن کے ابراہیم علیہ السلام. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے نیچے بھی پتھر موم ہو جایا کرتے تھے. اللہ نے اپنے خلیل کے پاؤں کے نیچے بھی پتھر کو موم کر دیا. اور وہ مقام ابراہیم وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى کہ ابراہیم کے اس مقام ابراہیم کو ہم نے نماز کے لیے جگہ بنا دیا. یعنی اس کے پاس نماز پڑھنا, جب ہم طواف سے فارغ ہوتے ہیں تو مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھی جاتی ہے, ایسے کہ آگے مقام ابراہیم اور بیت اللہ کا دروازہ. فیہ آیات بینات مقام ابراہیم, کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے مقام ابراہیم. اللہ اکبر, کتنی بڑی نشانی اور کتنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت. آپ دیکھیں, آپ ایک نظر دیکھیں گے, ایک تو زیارت ہوتی ہے اللہ کے اس جلیل القدر نبی کے پاؤں مبارک کی زیارت تو ہوئی, لیکن آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی فیصلوں کا بندہ عشش کرتا ہے. دیکھیں اللہ نے اس معمار کی نہ صرف نام زندہ کر دیا بلکہ پاؤں کے نشان تک محفوظ کر کے رکھ دیے. کہ آؤ دیکھو میری راہ میں جو کھڑا ہوتا ہے اس کو ایسی عظمت نصیب ہوتی ہے. روایات میں آتا ہے کہ یہ پہلے مقام ابراہیم خانہ کعبہ کے ساتھ تھا, پھر سیلاب کی وجہ سے یہ تھوڑا سا اس سے آگے آ گیا, تقریباً کوئی 11-12-13 فٹ کے فاصلے پہ اس سے یہ خانہ کعبہ سے دوری پہ مقام ابراہیم ہے. پہلے تو ظاہر ہے کیونکہ تعمیر کے پاس تھا تو پاس تھا, پھر یہ تھوڑا دور ہو گیا. ناظرین, اللہ کے گھر کی تعمیر کئی دفعہ ہوئی. اس کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد میں سے, اجداد میں سے عدنان, انہوں نے تعمیر کی, اور بھی کئی دفعہ تعمیر ہوئی. اور حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب 35 برس کے تھے تب مشرکین مکہ نے, تب سیلاب آیا جس سے بہت نقصان ہوا خانہ کعبہ کو, اللہ کے گھر کو, تب تعمیر ہوئی. اس تعمیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حصہ لیا, کعبے کی تعمیر میں. اور اس تعمیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پتھر اپنے کندھے مبارک پر اٹھا کر لاتے رہے. اور پھر کیا ہوا, جب حجر اسود رکھنے کا موقع آیا تو تب تنازع پیدا ہو گیا کہ یہ مبارک پتھر کون رکھے. اس میں جھگڑا ہو گیا. اب ہر کوئی تھا کہ میں رکھوں. پھر فیصلہ یہ ہوا کہ اگلے روز جو مسجد حرام میں پہلے داخل ہوگا اس سے فیصلہ کرایا جائے گا. تو اگلے روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے داخل ہوئے. سب پکار اٹھے, یہ صادق و امین ہیں, ہم ان سے فیصلہ کراتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال دانش مندی سے اس تنازع کا حل نکالا.
آپ نے کہا ایک چادر لاؤ. تمام جتنے بھی بڑے بڑے قبیلوں کے سردار تھے انہوں نے کہا آپ چادر کو چاروں طرف سے پکڑ لو. سب کا حصہ پڑ گیا اور اس کو حجر اسود کو اس چادر میں رکھا گیا اور اس کو اٹھایا گیا. اٹھا کر اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس کی جگہ پہ نصب کر دیا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ حتیم جو ہے کعبۃ اللہ کا حصہ ہے. یعنی جب مشرکین مکہ نے اس دفعہ تعمیر کی کعبہ کی تو وہ مکمل نہ تعمیر کر سکے ان بنیادوں پر، ان کے اتنے وسائل نہ تھے. انہوں نے تعمیر سے پہلے حالانکہ وہ مشرک تھے پھر بھی انہوں نے یہ عہد کیا تھا کہ ہم حلال کی کمائی اللہ کے گھر پہ لگائیں گے. اللہ کے گھر پہ حلال کی کمائی لگائیں گے. اللہ کا گھر جسے ابرہہ نے گرانا چاہا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل. وہ پھر ہاتھی والوں کے ساتھ وہ ہاتھی لے کے چل دوڑا تھا نا ابرہہ، کیسے ابابیل نے ان کو سوارے لشکر کو تباہ کر دیا. اللہ کے گھر کی طرف ابھی حرم کعبہ کے اندر نہیں پہنچا تھا، اس سے پہلے ہی تباہی بربادی. پتہ تھا مشرکین مکہ کو اللہ کے گھر کی عظمت کا، اس لیے انہوں نے یہ عہد کیا تھا کہ ہم حلال کی کمائی لگائیں گے. تو ان کے وسائل اتنے نہیں تھے، اس لیے حتیم والا جو حصہ تھا وہ کعبہ کا حصہ تھا لیکن وہ شامل نہ کر سکے اس میں. تو اللہ کے گھر کو اتنا حصہ باہر رہ گیا، تعمیر کر دیا گیا، اس کی دیواروں کو تھوڑا انہوں نے اونچا کر دیا اور چھت ڈال دی گئی اور رحمت کا جو پرنالہ نظر آتا ہے آپ کو وہ تعمیر کیا گیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جو اونچے دروازے بنائے گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشرکین مکہ نے پہلے کیا تھا کہ کعبہ کا دروازے زمین کے اوپر تھے اور دو دروازے تھے مشرق اور مغرب میں. یعنی مشرقی دروازے سے داخل ہوں کعبۃ اللہ میں نماز ادا کریں زیارت کریں اور مغربی دروازے سے باہر نکل جائیں. پھر کیا ہوا کہ اونچا کر دیا گیا، دروازہ بھی اونچا کر دیا گیا اور پھر اجارہ داری ہو گئی. جس کو چاہتے مکہ والے داخل کرتے، جس کو چاہتے نہ کرتے. تو عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کعبے میں نماز پڑھنے کے لیے کہا تو آپ نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے حتیم میں لے گئے. کہنے لگے کہ عائشہ یہاں نماز پڑھو، یہ کعبہ ہے، اللہ کا گھر ہے یہ. اللہ اکبر. دیکھیں اس میں بھی کتنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت ہے کہ جو بھی حتیم میں جا کے نماز پڑھے گا ایسے ہی ہے جیسے کہ کعبۃ اللہ کے اندر نماز پڑھ رہا ہے. حتیم کا وہ حصہ چونکہ وہ کعبے میں شامل نہیں کیا گیا تھا لیکن وہ انہی بنیادوں پر جن بنیادوں پر کعبے کو بنایا گیا وہ تھی، وہ نہ بنا سکے اس کو. ایک اور حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہو کہ مکہ والے اس کے اوپر احتجاج کریں یا ان کے دل میں ایسا معاملہ آئے تو میں کعبے کو نیچا کر دوں، یعنی ان بنیادوں پہ کر دوں جن پہ یہ کعبۃ اللہ کی عمارت ہے. اور ناظرین پھر ایسا دور بھی آیا حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب سن 63 ہجری میں کربلا کا معرکہ ہوا، یزید کی بیعت نہ مانی گئی تو حضرت عبداللہ بن زبیر بھی ان میں شامل تھے جنہوں نے بیعت نہ کرنے کا عہد کیا تھا کہ ہم بیعت نہیں کریں گے. یزیدی فوجوں نے ان کا پیچھا کرتے ہوئے مکہ کی طرف آ گئے اور کعبے کا محاصرہ کر لیا گیا اور کعبے پہ سنگ باری کی گئی جس سے کعبے کی بلڈنگ کو نقصان پہنچا. خبر آئی یزید کی موت کی، محاصرہ اٹھ گیا، لوگ چلے گئے. اب چونکہ عمارت کو نقصان پہنچا تھا
تو حضرت عبداللہ بن زبیر نے دوبارہ خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ یہ جو تعمیر تھی، یہ تعمیر ان بنیادوں پر تھی جو بنیادوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا، یعنی حتیم کو بھی انہوں نے کعبے میں شامل کیا، دروازہ نیچے کر دیا، 2 دروازے کر دیے، اور اس طرح اللہ کے گھر کی تعمیر حضرت عبداللہ بن زبیر نے کی۔ بعد میں حجاج بن یوسف نے حضرت عبداللہ بن زبیر کو شہید کیا، اور اس نے پھر لکھا عبد الملک بن مروان کو کہ یہاں کے لوگ جو ہیں کعبے کو اس حالت میں دیکھنا چاہتے ہیں جیسے پہلے تھا اتنے سالوں سے، تو اس کی اجازت سے دوبارہ تعمیر ہوئی۔ حجاج بن یوسف نے دوبارہ سے پھر کعبے کی ویسی شکل میں اونچائی میں اور دروازہ بھی اونچا کر کے لگا دیا گیا۔ یمنی چادر، کالی چادر اس کے اوپر ڈالی گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں شرکت ہوئی اس میں، اور یہ بھی کعبہ، غلاف کعبہ اس کا حصہ۔ اس کے بعد سلطنت عباسیہ میں سلطان مراد نے، یہ 73 ہجری کو ہوئی تعمیر، پھر دوبارہ 1040 ہجری کو دوبارہ سلطان مراد نے اس کی تعمیر کی۔ اس سے پہلے کیا تھا، جو رحمت کا پنالہ تھا اس کے اوپر سونے کا پانی اور سونے کا پترا چڑھایا گیا، لیکن اب کے سونے کا بنا کے لگایا گیا وہاں پہ، اور کعبے کو دوبارہ چونکہ اس دفعہ پھر سیلاب سے نقصان پہنچا تھا، تعمیر ہوئی۔ یہ ہے اللہ کا گھر ناظرین۔ اللہ کے گھر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جو دیکھ کے اللہ کے گھر کو جو دعا کرتا ہے وہ قبول کی جاتی ہے، یعنی اللہ کے گھر کو دیکھ کر آپ جو دعا کریں اللہ سبحانہ وتعالی قبول فرماتے ہیں۔ اللہ کے گھر کے دروازے کو پکڑ کر دعا کرنا، اور آگے اللہ کے گھر کے جو ہے رکن یمانی، رکن اسود، رکن عراقی، رکن شامی، جو اس کے کونے ہیں، انشاءاللہ ناظرین یہ موضوع بڑا وسیع ہے۔ میں اس پروگرام کو چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے ادھر ختم کرتا ہوں، اور انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم حج کے بارے میں تفصیلاً بحث کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ جزاکم اللہ الخیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔